بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 5۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو ان کے تعصب پر، ان کی عصبیت پر حیران ہوتا ہے تو حیرت انگیز ان کا یہ قول بھی ہے، اس سے زیادہ تعجب والا ان کا یہ قول ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہی منکرین قیامت کا انکار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور انہی بد نصیبوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حیران اور متعجب ہیں، حیرت میں ہیں کہ وہ معجزات قاہرہ اور علامات ظاہرہ، زبردست معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر بھی آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر دلیل کے پتھر سے بنی ہوئی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع بخش ہے نہ نقصان دہ، یعنی وہ معبودان باطل، وہ بت نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تعجب کے لائق تو ان کا یہ قول ہے۔ یعنی اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ جو کہتے ہیں، کیا جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کا یہ کہنا اس سے بھی زیادہ حیرت پر مبنی ہے، حیرت والی بات ہے۔ دو استفہام جب جمع ہو جائیں، جیسا کہ اس آیت میں یا دوسری آیات اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پہلے اَإِذَا میں ایک استفہام ہے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ میں دوسرا استفہام ہے۔ یہاں ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جب دو استفہام ایک ساتھ آ جائیں، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، دو استفہام ہے۔ اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اس آیت میں بھی دو استفہام ہیں، ان کے متعلق قراء کا اختلاف ہے، قاریوں کا، اور دو استفہام پورے قرآن میں جملہ 11 مقامات پر آئے ہیں، جمع ہے۔ نافع، کسائی اور یعقوب نے پہلے کو دونوں حمزوں کے ساتھ استفہاماً پڑھا ہے، اِذَا كُنَّا میں دو حمزوں کے ساتھ پڑھا ہے، اور دوسرے کو ایک حمزے کے ساتھ پڑھا ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اس طرح پڑھا ہے۔ دوسرے کو ایک حمزے کے ساتھ خبراً پڑھا ہے، یعنی خبر مان کر پڑھا ہے، اس کو استفہام نہیں مانا۔ ابو جعفر اور ابن عامر نے اس کے برعکس پڑھا ہے، یعنی انہوں نے دونوں جگہ استفہام پڑھا ہے دو، اور باقی قاریوں نے دونوں میں استفہاماً پڑھا ہے۔ اچھا، ابو جعفر اور ابن عامر نے پہلا استفہام نہیں پڑھا، اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، پہلا خبراً پڑھا ہے اور دوسرا استفہاماً پڑھا ہے، اور باقی قاریوں نے دونوں میں استفہاماً پڑھا ہے، یعنی دونوں حمزوں کے ساتھ، اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اسی طرح اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ مگر نافع نے سورہ نمل، سورہ عنکبوت میں پہلے دونوں کو خبراً اور دوسرے کو استفہاماً پڑھا ہے، یعنی پہلے دونوں میں صرف ایک حمزہ پڑھا ہے اور دوسرے دونوں میں دو حمزہ پڑھا ہے۔ ابن کثیر اور حفص نے عنکبوت میں اسی طرح پڑھا ہے۔ ابو جعفر نے صافات کے اول میں، صافات میں بھی اسی طرح آیا ہے، تو وہاں اس کے شروع میں جو پہلی مرتبہ آیا ہے نافع کی موافقت کی ہے، مگر دوسرے میں موافقت نہیں کی۔ ابن عامر نے سورہ نمل اور نازعات میں اس کے برعکس پڑھا ہے، اور سورہ واقعہ میں دونوں کو استفہام کے ساتھ پڑھا ہے۔ پھر قراء کے دو حمزوں کے جمع ہونے کے وقت اپنے اپنے ان کے مقررہ اصول ہیں۔ نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو حمزہ اور اس کے بعد یا کے ساتھ استفہام پڑھتے ہیں، اور ابن کثیر حمزہ کے بعد مد نہیں کرتے، ابو عمرو مد کرتے ہیں۔ قالون دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کرتے ہیں، اور ہشام دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کرتے ہیں، یعنی یہ مختلف قراتیں ہیں۔ اِذَا كُنَّا اِذَا كُنَّا، اس طرح قرآن نے اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھا ہے۔ جملہ استفہامیہ قولہم سے بدل ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، جملہ استفہامیہ قولہم سے بدل ہے یا اس کا مفعول بہ ہے، یعنی ان کا یہ قول دوبارہ اٹھنے کے انکار کا شعور دیتا ہے، اس لیے کہ شعور یعنی احساس دلاتا ہے، اس لیے یہ تعجب کے لائق ہے۔
یعنی اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے، اگر وہ آپ کی رسالت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، تو اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، یہ تو اور زیادہ تعجب کی بات ہے، کیونکہ وہ خود خلق کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ابتدائے خلق کو مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ۔ اسی طرح اپنی ابتدائی خلقت کا بھی اقرار کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے، پھر بعثت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ابتدائی پیدائش کو تو مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ ان کے دلوں میں یہ ثابت تھا کہ اعادہ ابتدا سے آسان ہوتا ہے۔ یعنی ابتدا میں کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب ایک بار کوئی بنا دے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرنا یا اس کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ خود ان کے دماغوں میں یہ بات تھی عرب کے، اس کے باوجود وہ لوگ ابتدائی خلقت کو مانتے تھے لیکن اعادے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اذا کا عامل محذوف ہے جس پر انا لفی خلق جدید دلالت کر رہا ہے، اس پر عمل کرنے والا چھپا ہوا ہے۔ تقدیر عبارت، اس کی پوشیدہ عبارت اس طرح ہے، ان عدنا فی خلق جدید کما کننا قبل الموت، یعنی جیسے ہم موت سے پہلے تھے تو کیا اب ہم دوبارہ پھر نئے سرے سے ہم پیدا کیے جائیں گے؟ اذا متنا وکننا ترابا، یعنی کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان کی اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بدء خلق، ابتدائی پیدائش کا اقرار کرتے ہیں اور بعثت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، تو یہ قول واقعی حیرت کے لائق ہے، کیونکہ جو نئے سرے سے پیدا کرنے پر قادر ہوتا ہے اس کے لیے اس چیز کا اعادہ، اس چیز کو دوبارہ بحال کرنا، اس کو پہلی حالت پر لانا آسان اور ایسر، بالکل آسان ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ بے شمار آیات کریمہ جس طرح مبدأ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اسی طرح اعادے کے امکان پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں جس طرح انسان کی ابتدائی تخلیق پر دلالت کرتی ہیں، انسان کی ابتدائی تخلیق کو بتاتی ہیں کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہ انسان کے اعادے پر بھی قادر ہے، یعنی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر اور اس کے مختلف تصرفات، اس کے اختیارات کو اس مواد کے قبول کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی جو ابتدا میں پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ منکرین قیامت و بعثت، جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے ہیں، اپنے رب کے بعثت پر قادر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ، یہ کافر اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا، وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے تھے بعثت پر، اور عاجز رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو عاجز ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، رب تو وہ ہے جو قادر مطلق ہو، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو۔ گویا یہ اپنے رب کا بھی حقیقت میں انکار کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی یہ لوگ نہیں مانتے، یعنی یہ لوگ گمراہی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کی خلاصی کی، ان کی رہائی پانے کی، گمراہی سے باہر نکل آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ قیامت کے روز ان کے گلے میں توق ہوگا، گردن میں ان کے توق ہوگا، اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، اصحاب النار، اور یہ لوگ قیامت کے دن، قیامت کے روز دوزخ میں ہوں گے۔ اولئک کی تکرار معاملے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، بار بار اولئک لایا گیا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں۔ بار بار اولئک جو لایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ معاملہ بہت سنگین ہے، جو منکرین قیامت ہیں، منکرین بعثت ہیں، ان کا حال قیامت کے دن بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ وہ دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جار مجرور کو درمیان میں ذکر کرنے کا معاد یہ ہے، مفاد یہ ہے، جار مجرور کو درمیان میں جو ذکر کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، کہ کفار کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا خاص ہے، یہ لوگ ہی دوزخ ہی میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔
جیسا کہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ معتزلہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی وہ گناہ کبیرہ کے مستحق کے بارے میں بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا قول کرتے ہیں۔ یعنی معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ دوزخی ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ آیت نمبر 6 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی کا، یعنی عذاب کے نازل کرنے کا، نیکی یعنی بخشش سے پہلے عذاب مانگتے ہیں، اور ان نادانوں کو یاد نہیں کہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات، ان سے پہلے کئی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود، اور بے شک آپ کا رب بڑا سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ الاستعجال کا مطلب ہے کسی چیز کو وقت سے پہلے جلدی طلب کرنا، اور یہاں السیئہ سے مراد سزا اور عقوبت ایک ہی معنی ہے، سزا ہے، اور حسنہ سے مراد نعمت اور عافیت ہے۔ عافیت سے پہلے یہ لوگ سزا طلب کرتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب مشرکین مکہ عافیت کے بجائے، سلامتی کے بجائے مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہوئے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے سزا کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال۔ اے اللہ، اگر یہ قرآن ہی سچ ہے تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا پھر لے آ ہمارے پاس دردناک عذاب۔ ان سے پہلے گزر چکے ہیں مکذبین کی سزاؤں کے حالات، جنہوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا ہے ان کو معلوم ہے۔ بس یہ ان سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، اپنے اوپر اس قسم کے عذاب کے نزول کو کیوں جائز نہیں سمجھتے؟ یعنی ان کی سرکشیوں کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی حرکتیں وہی ہے جو سابقہ امتوں کی تھی، تو ان کا جو انجام ہوا ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان پر جس طرح عذاب نازل ہوا تھا ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ مثلا سا کے فتح اور ضمے کے ساتھ ہے، مثلا جیسے الصدقہ اور الصدقہ ہے، یہ قراتیں بتا رہے ہیں۔ اس کا معنی عذاب کے ہے، کیونکہ معاقب علیہ کی یہ مثل ہے، یہ جس کو سزا دی جائے اس کی طرح ہے۔ اسی سے المثال قصاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، قصاص کے لیے یعنی اس کی مناسبت۔ امثلت الرجل من صاحبہ، عربی زبان میں یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی دوسرے سے قصاص لے، یعنی میں نے فلاں شخص سے فلاں کا بدلہ لے لیا، تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرمانے والا ہے، یعنی لوگوں کو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ سرکشی کرنے، نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، ان کو درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ علی ظلمہم ترکیب میں حال ہونے کی وجہ سے ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اور اس کا عامل مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانی کے باوجود ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت منکرین قیامت کے لیے ہے، جو ان قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اور مغفرت سے مراد ان کی مغفرت گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ ان کو مہلت دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حلیم ہے، کفار کو بھی ان کے ظلم پر مہلت دیتا ہے، ظلم کرنے کے باوجود ان کو تباہ و تاراج نہیں کرتا، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اور انہیں عذاب نہیں دیتا، حالانکہ وہ خود جلد سزا ملنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ کفار جلدی سزا مانگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کا عذاب آ جاتا ہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ سدی فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم کا ارشاد خاص اہل ایمان کے حق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو معاف کر دیتا ہے ان کے ظلم کے باوجود، اپنے آپ پر ظلم کرنے یعنی گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ کتاب اللہ میں امید افزا، امید بندھانے والی، حوصلہ دلانے والی آیت ہے، کیونکہ اس میں
اپنی جانوں پر ظلم کے باوجود مغفرت کا وعدہ اللہ کی جانب سے سنایا گیا ہے اہل ایمان کو۔ سبحان اس آیت میں دلیل ہے کہ بغیر توبہ کے بھی معافی ہو سکتی ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس کا گناہ دھل جاتا ہے توبہ کرنے سے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ باب ذکر التوبہ جلد 1 صفحہ 323۔ اور ان ربک لشدید العقاب کا ارشاد کافروں کے ساتھ خاص ہے، یقیناً آپ کا رب ضرور سخت سزا دینے والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دونوں ارشاد مومنین کے بارے میں ہیں، اہل ایمان کے بارے میں ہے، لیکن دونوں میں مشیت معلق ہے، یعنی اللہ کی مرضی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یعنی جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ ابن ابی حاتم، بیہقی اور واحدی نے سعید بن مسیب سے مرسلن درمیان میں ایک راوی کا ذکر چھوڑ کر روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عفو اور درگزر نہ ہوتا تو کوئی شخص یہاں زندہ نہ رہ سکتا، اگر اس کی وعید اور عذاب نہ ہوتا تو ہر ایک اس کے عفو پر بھروسہ کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، اسی لیے بندے گناہ کرنے کے باوجود زندہ ہیں۔ اگر اس کی وعید اور عذاب نہ ہوتا تو ہر ایک اس کے عفو پر بھروسہ کرتا، یعنی انسان کو ڈرانے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے عذاب بھی رکھا گیا، وعید بھی رکھی گئی، ڈرا دھمکا کر اس کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے تاکہ اہل ایمان گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں۔ یہ تھی آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ آیت نمبر 7 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور کافر کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، آپ تو کجروی کے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں، ٹیڑھا چلنے والوں کو ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اس سے آپ ان کو آگاہ کرنے والے ہیں، وارننگ دینے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر ایک قوم کا ایک رہنما رہبر ہوتا ہے۔ کافر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہ اتاری گئی ان کے رب کی طرف سے ایسی علامت اور حجت، ایسی دلیل جو ان کی نبوت کی واضح دلیل ہوتی۔ انہوں نے ان بے شمار نازل ہونے والی آیات کو علامت و حجت شمار ہی نہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کے دلائل بے شمار قائم کیے اور عذر و عناد اور ہٹ دھرمی دوسری علامات کی تجویز پیش کی۔ جو نشانیاں اتاری گئی ان کو تو تسلیم نہیں کیا، لیکن ازراہ عناد یعنی سرکشی اور ہر درمی اور سرکشی کی وجہ سے دوسری علامتوں کی انہوں نے خواہش کی، فرمائش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پر صرف اور صرف تبلیغ اور انذار لازم ہے، آپ کا کام صرف احکام الہیہ کو پہنچا دینا ہے اور ان کو وارننگ دینا ہے، ان کی تجویز کردہ آیات کا لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی فرمائش پوری کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور نہ ان کو زبردستی ہدایت پر برانگیختہ کرنا آپ پر لازم ہے، یعنی زبردستی پکڑ کے ان کو مسلمان بنانا بھی آپ کا کام نہیں ہے۔ ابن کثیر نے وصل کی صورت میں ہادن، والن، واقن اور ما عند اللہ باقن کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی، اسی طرح واقن کو بھی تنوین کے ساتھ اور وما عند اللہ باق میں بھی اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، اور جب وقف کرتے ہیں تو ان چاروں حروف میں ہر جگہ یا کے ساتھ وقف کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ جب رکتے ہیں تو یا کے اس بات یا کو ثابت کر کے پڑھتے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اسی طرح والی، واقی، باقی، اور باقی قرہ قاریہ تنوین کے ساتھ وصل کرتے ہیں اور بغیر یا کے وقف کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما، ایک رہبر ہے، یعنی ان کی ہدایت پر قادر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 339۔ اکرمہ فرماتے ہیں الہادی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہے، وہ کون ہے؟ قیامت تک کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 339۔
اور معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرانے والے اور ہدایت دینے والے ہیں، یعنی ہر قوم کو حق کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں۔ اور اس صورت میں ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق ہوگا۔ ہدایت کے معنی ہے ایک آتے راستہ دکھانا، اور ایک معنی آتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب یہاں اراءۃ الطریق کے معنی ہو گئے، یعنی آپ صراط مستقیم ان کو دکھانے والے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ہر قوم کا ایک نبی ہے جو انہی آیات الہیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، نہ کہ ان کی تجویز کردہ آیتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ جو آیات، جو احکام نازل فرماتا ہے، ان کے ذریعے قوم کو نبی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قوم کی فرمائش کردہ آیتوں کے ذریعے نہیں، ان کی نشانیاں دکھا کر ان کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ رافضیوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ عَلِيٌّ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عثمان نے حسد کی وجہ سے لفظ علی حذف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا کہ ہم ہی نے ذکر کو، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دو دو تاکید کے کلمات کے ساتھ فرمایا۔ تو قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں جیسے آپ پر نازل ہوا تھا، اسی طرح متواتر طریقے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر رافضیوں کی بات درست ہو تو حضرت علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی فضیلت لازم آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں، ہدایت دینے والے نہیں ہیں، لیکن علی ہر قوم کے ہادی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خرابی لازم آتی ہے اس طرح اگر رافضیوں کی بات مان لی جائے۔ اس سے جو عقیدے میں قباحت لازم آتی ہے وہ ہر خاص و عام سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہر کوئی پڑھا لکھا بھی اور جاہل بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جو مزید اس کے کمال علم اور لازوال قدرت اور قضاء و قدر پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف، اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ اس کا کمال علم کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے اور اس کے فیصلے کیسے ہیں۔ اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجویز کردہ چیزوں کے انزال پر بھی قادر ہے، تمہاری فرمائش کے مطابق نشانیاں، آیتیں نازل کرنے اتارنے پر بھی قادر ہے، لیکن اس نے نازل نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ تمہاری یہ تجویزیں حق کی تلاش کی خاطر نہیں ہیں، تمہارے فرمائش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری فرمائش کے مطابق کوئی آیت نازل ہو تو تم حق کو قبول کر لو گے، اس مقصد سے نہیں ہے، بلکہ سرکشی اور اناد کے طور پر ہیں۔ اور وہ ذات ان کفار کو بھی ہدایت دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں ہدایت نہیں دیتا کیونکہ ان پر اس کا فیصلہ کفر کا ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 8 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ ہی جانتا ہے جو شکم میں اٹھائے ہوتی ہے کوئی مادہ، یعنی پیٹ میں جو اٹھائی ہوتی ہے کوئی مؤنث، اور وہی جانتا ہے جو ارحام، رحم مادر کم کرتے ہیں رحم، اور جو زیادہ کرتے ہیں، کمی زیادتی جو ہوتی ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر مؤنث کے حمل کو، پریگننسی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہر مادہ، جو ہر فیمیل اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں، مذکر یا مؤنث، تام الخلقت یا ناقص الخلقت، ایک یا ایک سے زیادہ جو کچھ وہ اٹھائی ہوئی ہے، یعنی عورت کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اسی طرح اس کی مکمل خلقت، مکمل اعضاء والا ہے یا پھر اپاہج اور معذور ہے، اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں لڑکے یا لڑکی۔
یعنی ٹوینس ہے یا تنہا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. وہ جس موجود حالت میں ہے یا مستقبل میں، یعنی اب اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. جس حالت میں بھی وہ جنین ہوگا پیٹ میں بچہ وہ اسے جانتا ہے. غازہ وما تغیظ الارحام، غازہ یغیظ اور زادہ یزید، ہر ایک فعل لازم اور متعدی استعمال ہوتا ہے. مطلب اس کا مفعول آتا ہے، یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی. قاموس میں ہے غاز الماء غیظا و مغازا قل و نقصا، یعنی پانی کم ہو گیا، یعنی پانی کم ہو گیا. جیسے ان غازہ کا معنی کم ہونا ہے، غازہ ان غازہ دونوں کم ہونے کے معنی میں آتے ہیں. غاز الماء و سمنت سلعتو، پانی کم ہو گیا اور سامان کی قیمت. اچھا، غاز الماء و ثمن السلعتی، پانی کم ہو گیا اور سامان کی قیمت کم ہو گئی. وغاز الماء و ثمن السلعتی، اس نے پانی کو، وغاز الماء و ثمن السلعتی، اس نے پانی کو کم کر دیا اور سامان کی قیمت کو کم کر دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے بغیر مفعول کے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. اغاظہ کا معنی ہے ازداد القوم علی عشیرۃ، قوم اس سے زیادہ ہو گئی. ونزداد کیل بعیر، ہم ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ کریں گے تو ان کے حساب سے ایک اونٹ کا بوجھ، ایک غلہ زیادہ آئے گا، اناج بھی زیادہ ملے گا. اگر ان دونوں کو فعل لازم مانے بغیر مفعول کے تو ما مصدریہ ہوگا. معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے رحم کے کم ہونے اور ان کے زیادہ ہونے کو. ارحام کی کمی اور زیادتی کی نسبت مجازی ہے، کیونکہ گھٹتا اور بڑھتا وہ ہے جو ان کے اندر ہوتا ہے. رحم بڑھتا گھٹتا نہیں، بلکہ رحم کے اندر جو پرورش پا رہا ہے جنین وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. یعنی جو رحموں میں ہے وہ جثہ، وہ باڈی مدت اور تعداد میں گھٹتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. اگر ان کو متعدی بنایا جائے، وما تغیظ الارحام، اگر اس کا مفعول مانا جائے اور تضداد کا، تو ما موصولہ ہوگا، اور ما موصولہ اور مصدریہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے. یعنی وما میں جو ما ہے یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے، مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ارحام مادر رحم زیادہ یا کم کرتے ہیں جثہ مدت یا تعداد میں، یعنی اس کی جو کنڈیشن ہے باڈی کی اور اس کی جو مدت ہے پورے 9 مہینے ہوں گے یا اس سے پہلے پیدا ہوگا، اور اسی طرح ایک پیدا ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے، ٹوینس ہوں گے یا ایک ہوگا. مسئلہ، حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے. حمل کی مدت جس پر سب کا اتفاق ہے وہ کم سے کم 6 مہینے ہے. روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، نکاح کیا، تو اس نے 6 مہینے کے بعد بچہ جنا، یعنی اس کو اولاد ہوئی. حضرت عثمان نے اسے رجم کرنے کا ارادہ کیا، سنسار کرنے کا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر میں تم سے کتاب اللہ کے ذریعے بحث کروں، یعنی دلیل پیش کروں، تو میں جھگڑا کر سکتا ہوں. اگر میں آپ سے مناظرہ کروں قرآن مجید کی آیتوں سے تو میں آپ سے مناظرہ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہ گئے. مطلب حمل کی کم از کم مدت قرآن سے جو ثابت ہے وہ 6 مہینے ہے. تو اگر کسی کے نکاح کے بعد اگر 6 مہینے کے بعد بھی اگر اس کو لڑکا ہو تو اس کو جائز کہا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان نے یہ سن کر اس کی حد کو چھوڑ دیا، یعنی اس پر حد جاری نہیں کی، کیونکہ حمل کی مدت کم از کم 6 مہینے ہے اور وہ 6 مہینے گزر چکے تھے. ابن حمام حنفی ہیں یہ مشہور، اور ابن حمام نے کہا حضرت عثمان کا حد کو دور کرنا اور کسی کی مخالفت نہ کرنا یہ اجماع کی دلیل ہے، یعنی انہوں نے اجماع کے خلاف نہیں کیا. 6 ماہ کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 سال ہے. کم سے کم 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. حوالے کے لیے دیکھیے ہدایہ اولین صفحہ 433. کیونکہ دارقطنی اور بیہقی نے اپنی اپنی سنن میں ابن مبارک کی سند سے روایت کیا ہے کہ ابو داؤد بن عبد الرحمن نے ہمیں ابن جریج سے روایت کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے جمیلہ بنت سعد سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں عورت کا حمل 2 سال سے زائد چرخے کے ستون کے سائے کے پھرنے کی مقدار بھی نہیں ہو سکتا. مطلب حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. 2 سال سے زیادہ بچہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا. حوالے کے لیے دیکھیے سنن کبریٰ بیہقی کتاب العدہ جلد 7 صفحہ 443. بعض روایات میں ہے کہ چرخے کے سائے کی مقدار بھی 2 سال سے زائد نہیں ہو سکتا، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت حمل کی 2 سال ہے. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال ہے.
حوالے کے لیے دیکھیے ہدایہ اولین صفحہ 433۔ بعض فرماتے ہیں امام مالک کے نزدیک 5 سال ہے حمل کی اکثر مدت۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں حریم بن حبان کو حریم اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے۔ ایک بزرگ ہیں حریم بن حیان، وہ تقریباً 4 سال کے بعد پیدا ہوئے، ان کی ماں کے شکم میں وہ 4 سال رہے۔ بیہقی نے ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا میں نے مالک بن انس سے پوچھا کہ مجھے یہ حدیث جو حضرت عائشہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چرخے کے سائے کی مقدار بھی 2 سال سے زائد نہیں رہتا، تو امام مالک بن انس نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کون کہتا ہے؟ ہماری پڑوسن محمد بن عجلان کی بیوی جو سچی ہے، صادق ہے، اور اس کا خاوند بھی سچا ہے، اس نے 3 بچے 12 سال میں جنے، یعنی ان کے بچے 4 سال شکم میں مادر میں رہے اور ہر بطن 4 سال میں تھا، یعنی 4 سال تک بچہ پیٹ میں رہا۔ ابن حمام فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ قول آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہی فرمایا ہوگا، یعنی جس میں عقل کام نہیں کر سکتی، قیاس اور اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، ایسے امور اگر صحابہ بیان فرمائے تو یقیناً وہ حضور سے سن کر ہی بیان فرمائے ہوں گے، ایسا یہ یقینی بات ہوگی۔ سنن کبریٰ بیہقی حوالے کے لیے دیکھیں کتاب العدہ جلد 7 صفحہ 443۔ یہ محمد بن عجلان کی بیوی کی حکایت سے مقدم ہے، یعنی ان کی بیوی کا واقعہ بعد کا ہے اور یہ قول پہلا ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام کی طرف نسبت کی صحت کے بعد اسے خطا لاحق نہیں ہوتی، یعنی جب کوئی حدیث شریف ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی، برخلاف حکایت کے واقعات بیان کے حساب سے صحیح اور غلط ہو سکتے ہیں، برخلاف حکایت کے، کیونکہ مالک اور اس عورت کی طرف نسبت کی صحت کے باوجود اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خون 4 سال میں ختم ہوا ہو اور پھر بچہ جنا ہو، یہ کوئی قطعی امر نہیں، یعنی کوئی پکی بات نہیں ہے کہ مکمل 4 سال وہ حاملہ ہی رہی ہو، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی جائز ہے کہ اس کا طہر 2 سال یا زیادہ طویل ہو گیا ہو، کیونکہ طہر پاکی کی جو حالت ہوتی ہے، پیریڈ کے بعد جو حالت ہوتی ہے، اس کی کم از کم مدت 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ طہر میں رہی ہو اور پھر حاملہ ہوئی ہو 2 سال زیادہ طویل عرصے کے بعد، اور پیٹ میں حرکت کا وجود بھی حمل کے یقینی ہونے کو مفید نہیں ہے۔ صرف پیٹ میں حرکت ہونے سے یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ عورت حاملہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حرکت بچے کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جنین ہو جس کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہو، کوئی اور وجہ اور کوئی اور سبب بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ایک عورت کی خبر پہنچی ہے کہ اس نے 9 ماہ کی مدت میں حرکت کو محسوس کیا، حیض کا خون بھی رک گیا، پیٹ بھی بڑھ گیا اور درد ذہ بھی، تکلیف بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے، درد ذہ بھی ہوا، لیکن جب دایا اس کے پاس بیٹھی تو کچھ بھی نہ نکلا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو حرکت ہے وہ جنین کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا کوئی اور ہی ریزن تھا، اس نے صرف پانی ہی نچوڑا، اس طرح اس کا پیٹ کم ہوتا گیا، یعنی اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو گیا تھا اور دایا بغیر ولادت بچہ کے فارغ ہو گئی، یعنی ڈیلیوری کے وقت دایا کو بلایا گیا لیکن کوئی وہاں پر بچہ وغیرہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو گیا تھا جو خارج کر دیا گیا۔ فی الجملہ یہ حکایات روایات کے خلاف نہیں ہو سکتی، یعنی حکایات اور واقعات کو لے کر روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر نے اس عورت کے بچے کے نسب کو ثابت مانا جس کا شوہر 2 سال سے غائب تھا، 2 سال کے شوہر کے غائب ہونے کے 2 سال کے بعد بچہ تولد ہوا، پیدا ہوا، تو آپ نے اس بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی، پھر وہ واپس آیا وہ شخص شوہر، تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ پایا، اس نے اسے رجم کرانے کا ارادہ کیا، 2 سال کے بعد جب واپس ہوا تو بیوی کو حاملہ پایا تو اس کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت معاذ نے اس سے فرمایا اگر تجھے اس پر کوئی حق ہے تو جو اس کے پیٹ میں ہے اس پر تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے یہ سن کر اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس عورت نے بچہ جنا، یعنی اس کی ڈیلیوری ہو گئی جس کے اگلے دانت آگے آئے ہوئے تھے اور اس کے دانت اپنے باپ کے جیسے تھے۔ جب اس شخص نے دیکھا تو کہا رب کعبہ کی قسم یہ بچہ یہ میرا بچہ ہے، بے شک یہ فراش کے قیام کی وجہ سے ہوا، یعنی میری بیوی میرے فراش پر تھی، میری زوجہ تھی، میری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور اس شخص نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا۔ اس سے معلوم ہوا یہ ہوا کہ اگر 2 سال کے بعد بھی لڑکا تولد ہو تو چونکہ حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، مسئلہ پیٹ میں بچوں کی تعداد کی کوئی حد
نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں 4 تک تعداد مشہور ہے، عام طور پر جو دیکھنے میں واقعات ہوئے ہیں ٹوئنس میں 2 3 4 بھی ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہی خیال ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے ایک یمنی بزرگ، یمن کے بزرگ نے بتایا کہ ان کی عورت نے کئی مرتبہ 5 بچے ایک ساتھ پیدا کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں دیار ہند میں، ہندوستان کے علاقوں میں مشہور ہے کہ قاضی قدوہ کی بیوی نے ایک بطن میں 100 بچوں کو جنم دیا تھا اور وہ تمام کے تمام زندہ تھے۔ 100 اللہ اکبر سبحان اللہ۔ امام بغوی فرماتے ہیں اہل تفسیر نے لکھا ہے تغیظ الارحام کا مطلب یہ ہے کہ حیض ارحام کے رحم کے حمل کو کم کرتا ہے۔ جب حاملہ کو حیض آئے تو یہ بچے میں نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد حیض موقوف ہو جاتا ہے، لیکن اگر حمل ٹھہرنے کے بعد حیض آ جائے تو اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ حیض کا خون رحم میں بچے کی غذا بنتا ہے، اور جب خون بہنے لگے تو غذا کم ہو جاتی ہے اور بچہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب حاملہ کو حیض نہ آئے تو بچہ زیادہ اور مکمل ہوتا ہے، یعنی مکمل خلقت والا اور فٹ پیدا ہوتا ہے۔ پس خون کے نکلنے کی وجہ سے بچے کی خلقت پیدائش کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے وہی نقصان مراد ہے۔ وما تغیظ الارحام وما تزداد سے مراد یہی ہے، اور خون کے رکنے کی وجہ سے جو تخلیق، حیض کا خون موقوف ہونے کی وجہ سے جو خلقت کمپلیٹ ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، وہ زیادتی مراد ہے۔ اس سے مراد زیادتی یعنی بچہ پورا اچھی حالت میں فٹ پیدا ہوا، صحت مند، تندرست۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 339 سے 40۔ بعض فرماتے ہیں جب عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی غذا کم ہو جاتی ہے اور مدت حمل زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 9 ماہ طہر کی حالت میں مکمل ہوتے ہیں۔ اگر اسے 5 خون آئے، 5 مرتبہ حیض آئے تو وہ 9 ماہ 5 دن میں بچہ پیدا کرتی ہے۔ پس نقصان غذا میں اور زیادتی مدت میں ہوتی ہے، یعنی غذا کم ہو جاتی ہے اور مدت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کمی سے مراد 9 ماہ سے کمی ہے اور زیادتی سے مراد 9 ماہ سے زیادتی ہے، یعنی بعض عورتیں 9 ماہ سے کم میں بچے پیدا کرتی ہیں اور بعض عورتوں کو حمل ٹھہرنے کے بعد پورے 9 ماہ گزر جاتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 340۔ بعض فرماتے ہیں نقصان سے مراد وہ بچہ جو ناقص الخلقت گر جاتا ہے، یعنی جس کی پیدائش مکمل نہیں ہوتی، اور زیادتی سے مراد اس کا تام الخلقت ہونا ہے، یعنی زیادتی سے مراد کمپلیٹ بچہ پیدا ہونا، اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم رہنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کی متعینہ حد ہے، ہر چیز کی ایک مقررہ حد ہے، وہ چیز اس سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ کم ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اس کا مقرر کردہ نظام ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 9 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔